بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلمہ طیبہ پارٹ 1 میں ہم نے کلمہ طیبہ کا مفہوم شیئر کیا تھا آپ کے ساتھ کہ کلمہ طیبہ میں اصل میں انسان وعدہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانے گا، مطلب اپنی ساری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارے گا۔ اللہ نے جن جن کاموں سے روکا ان کاموں سے رکے گا، جن جن کاموں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ سارے کام کرے گا اور اپنی زندگی اللہ کے احکامات، اللہ کے دین کے مطابق گزارے گا۔ یہ اصل میں لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے، اور اللہ کی عبادت کا بھی یہی مطلب ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے جو آپ کے کسی بھی کام کو عبادت بناتا ہے۔ اللہ کے حکم کی وجہ سے کوئی کام عبادت بنتا ہے۔ تو ہم نے یہ بھی شیئر کیا تھا آپ کے ساتھ کہ دیکھنے میں یہ آیا ہے جس طرح ہم نماز، روزے، رمضان میں روزوں کا اہتمام کرتے ہیں اور سحری کا اہتمام کرتے ہیں، افطاری کا اہتمام کرتے ہیں، وضو کا اہتمام کرتے ہیں، سنتوں کا، فرائض کا، اور اس میں ڈیٹیل میں مائکرو لیول پہ ایک جزیات کا خیال کرتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی، ایسا نہیں کریں گے تو روزہ نہیں رکھا جب پورا قبول ہوگا۔ زکوٰۃ میں اہتمام کرتے ہیں، حج میں اہتمام کرتے ہیں، ڈیٹیلز میں جا کر، مائکرو لیول پہ جا کر کہ اللہ کا حکم کیا کہتا ہے۔ تو ہم نے یہ بھی آپ سے عرض کیا تھا، اس میں خلاصہ یہ ہے کہ لیکن جب معاملات میں آتے ہیں ہم اللہ کے حکم کا وہ اہتمام نہیں کرتے۔ جب ہم اپنے بچوں کی ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں، تربیت کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم یہ اہتمام نہیں کرتے کہ ہم اپنے بچوں کو دین سکھا رہے ہیں یا نہیں، یہ تو سکھانا فرض تھا۔ ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں یا نہیں، یہ تو پڑھانا فرض تھا۔ تو ہم یہ اہتمام نہیں کرتے کہ ہم اپنے بچوں کو عقیدہ توحید سکھا رہے ہیں، کیا ہم اپنے بچوں کو عقیدہ رسالت سکھا رہے ہیں، کیا ہم ان کو عقیدہ آخرت سکھا رہے ہیں۔ یہ سکھانا فرض تھا، جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، یہ بھی سکھانا فرض تھا۔ لیکن جب ہم مسجد سے باہر آتے ہیں تو ہمارا چونکہ تصور عبادت مسجد، ہم سمجھتے ہیں عبادت کرنی ہو تو مسجد میں جانا پڑتا ہے، لیکن یہ اسلام کا تصور عبادت نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے انسان تمہاری پوری ایک عمل عبادت بن سکتا ہے اگر تم اللہ کے حکم سے گزارو گے، اور تمہیں حکم بھی یہی ہے، تم نے اللہ کے حکم سے گزارنا ہے۔ لیکن چونکہ ہم نے دین کا علم پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، سیکھا نہیں، کیونکہ ہماری ترجیح آخرت کی زندگی ہے نہیں، اور آخرت کی زندگی کو ہم بھول چکے ہیں، اور ہم نے یہ سمجھا جہالت کی وجہ سے کہ دنیا کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، اور اس لیے ہم نے سارا فوکس اس دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کیا، اور اسی دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ساری دوڑ لگا دی، اسی دنیا میں عزت حاصل کرنے کے لیے ساری دوڑ لگا دی، اور اسی دنیا میں ترقی کرنے کے لیے ساری دوڑ، ساری ایفرٹ، ساری جان ماری۔ تو آخرت کا تصور ہمارے سامنے تو ہے ہی نہیں ہے، تو پھر ہمارے سٹینڈرڈ بھی مادی بن گئے، تو ہم نے وہ اہتمام نہیں کرتے گھریلو لائف میں، کاروباری لائف میں اللہ کے حکموں کا۔ اللہ کا یہاں پہ جب ہم کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، تجارت کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم اہتمام نہیں کرتے اللہ کا حکم کیا ہے، میں نے جب گاہک سے ڈیل کرنا ہے اس سے اللہ کا حکم کیا کہتا ہے، میں نے چیز سیل کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، فروخت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، میں نے کوئی فنکشن کنڈکٹ کرنا ہے، اس کا انعقاد کرنا ہے تو اس کو کیسے کرنا ہے، کیا میں کو گیدرنگ یعنی کہ مرد اور عورتوں کو اکٹھا اختلاط کر سکتا ہوں، کیا اور ہم نے دیکھا ہے مسلمانوں کے فنکشنز میں ہم پردے کا اہتمام نہیں کرتے، جو کہ حرام ہے، یعنی کہ اسلام نے اس کو حرام کر دیا ہے کہ مرد و زن کا اختلاط، مکسنگ، کو گیدرنگ، یعنی کہ مرد اور عورت اکٹھے نہیں رہ سکتے بغیر۔ تو ہم اپنی شادیوں میں، ہمارے فنکشنز، اس میں ہمارے کالج، ہماری یونیورسٹی کو ایجوکیشن ہے، اور اس کو ہم برائی نہیں سمجھتے۔ یہ جو حلال حرام کا تصور ہے ہماری زندگی سے نکل رہا ہے، یعنی کہ ہم اللہ کے حکموں کا وہ عمل کرنے کا وہ اہتمام معاشرتی زندگی میں نہیں کر رہے۔ یہ ہے وہ بات، چونکہ ہمارا تصور عبادت غلط ہے، اور ہمارا تصور عبادت جزوی ہے، ہم نے وہ قرآن سے لیے نہیں، جبکہ اللہ تو فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یعنی کہ تم جہاں بھی ہو، مسجد میں ہو یا گھر میں ہو یا معاشرے میں ہو، جہاں بھی ہو، تم نے ساری زندگی اللہ کے حکم سے گزارنی ہے۔ تو اللہ کے حکم سے کیسے گزار سکتے ہیں جب تک اللہ کا حکم پتہ ہی نہ ہو؟ ہم نے تو اللہ کا حکم پڑھا ہی نہیں ہے، ہم نے تو قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، دین پڑھا ہی نہیں ہے، حدیث پڑھی ہی نہیں ہے، اگر پڑھتے بھی ہیں تو وہ ناظرہ عربی سٹائل میں پڑھتے تاکہ سمجھ نہ آئے، سمجھ آ گئی تو عمل کرنا پڑے گا، اور عمل کرنے کے موڈ میں ہم نظر نہیں آ رہے۔ ہم نے تو اپنی لاشعوری طور پر فیصلہ کیا ہوا ہے، ہم نے اپنی زندگی نفس کے مطابق گزارنی ہے، اپنی خواہشات کے، اور ہم اپنے نفس کو بھی ایک دلیل کے طور پر
لوگوں کے ساتھ پیش کرتے ہیں. ہمارے نفس کی، ہماری خواہش کی، ہماری سوچ کی اللہ کے دین کے مقابلے میں کوئی حیثیت، کوئی اوقات ہی نہیں ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کام بھی تو اللہ کے حکم کے مطابق کرنے تھے. اللہ کے حکم کے مطابق ہم کر ہی نہیں سکتے جب تک اللہ کے حکم کا پتہ نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے یہ بھی حکم دیا ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے. تو دین کا علم حاصل کرنے کا اہتمام ہم کر رہے ہیں. دین کا علم حاصل کرنے کا جو اہتمام ہمیں کرنا چاہیے، قرآن سیکھنے سمجھنے کا، ہم نے قرآن پڑھنے کو ہی سیکھنا سمجھنے کے برابر ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے. جب سیکھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تو ہم اس پر عمل کیسے کریں گے؟ عمل کے سمجھنے کے بغیر ہم انسان عمل ہی نہیں کر سکتا. بات کرنے کا مقصد ہے تو یہ بھی تو ہم نے سیکھنا تھا. ہم قرآن کو سمجھنے کا اہتمام ہی نہیں کر رہے، حدیث کو سمجھنے کا اہتمام ہی نہیں کر رہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں یہ تو مولویوں کا کام، علماء کرام کا کام ہے. ہر مسلمان پر اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے جو اس کو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے. ہاں ٹھیک ہے، وہ مجتہد نہ بنے، اجتہاد کرنا وہ اسپیشل لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو اس نے کام کرنا ہوتا ہے اس کے لیے تو اس کو دین فرض ہے. جو زندگی میں جو اس کے ایکشن کرنے ہوتے ہیں وہ ایکشن اللہ کے حکم سے کرنے ہوتے ہیں، اور وہاں پر اس کو اللہ کے حکم کا پتہ ہونا چاہیے. تو یہ گزارش تھی. ہم وہ اہتمام نہیں کرتے جتنا ہم عبادات کا اہتمام کرتے ہیں. معاشرتی زندگی میں جو ایکشن ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے گزارنے ہوتے ہیں، اور ان کو بھی اللہ کے حکم سے گزارنا فرض ہوتا ہے، ڈیٹیلز میں جا کر، مائکرو لیول پہ جا کر. اور یہ فرض ہے، اور اللہ کے حکم کے بغیر گزارنا حرام ہے. اور یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے ہی نہیں ہے، چونکہ ہمیں دین کا علم نہیں ہے. یہ دین بتاتا ہے کہ یہ یوں ایسے کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں دین کی سمجھ عطا فرمائے. جزاک اللہ. السلام علیکم.